عمل صالح تب قبول ہوگا، نیک عمل تب قبول ہوگا جب ایمان ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہودی کو دیکھا، اس انتہائی بوڑھا ہو چکا ہے آپ نے عبادت کر کر کے، حضرت عمر کو رونا آ گیا، شفقت۔ Like, subscribe and press the bell icon for new updates. سوشل میڈیا پر، ٹی وی چینلوں پر لوگ آ کر سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بس انسان جو ہے بت کی پوجا نہ کرے نا، اور کسی کافر خدا کے سامنے سجدہ نہ کرے، چاہے وہ یہودی ہے چاہے وہ عیسائی ہے، تو لہذا وہ بھی سب جنت میں جائیں گے۔ یہ علماء کی باتیں ہیں کہ صرف مسلمان ہی جنت میں جائیں گے، نعوذ باللہ۔ اب بات یہاں تک پہنچ چکی۔ دوسرا ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ بھائی اس وقت دنیا میں بڑی بڑی NGOs یہودی، عیسائی اور یورپی ریاستیں چلا رہی ہیں، فلاح انسانیت کے نام پر بہت کچھ وہ کر رہی ہیں، لہذا کیا اب انہیں جنت بھی نہیں ملے گی، یہ تمہارے حصے قبضے کے اندر ہے۔ بھائی در حقیقت بات جنت اور جہنم کی نہیں، بات معیار کی ہے کہ اللہ نے جنت کا معیار کیا رکھا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عمل صالح تب قبول ہوگا، نیک عمل تب قبول ہوگا جب ایمان ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہودی کو دیکھا، اس انتہائی بوڑھا ہو چکا ہے آپ نے عبادت کر کر کے، حضرت عمر کو رونا آ گیا شفقت کی وجہ سے کہ دیکھو کتنی محنت کر رہا ہے اپنے دین پر، جائے گا جہنم۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا۔ تو جب تک اسلام کا کلمہ کوئی نہ پڑھے، جتنے مرضی نیک عمل کر رہے، اس کا بدلہ اللہ انہیں دنیا میں دے دے گا۔ جتنی NGOs کبھی بھی ایسے اپنے ذاتی مفاد کے علاوہ کچھ ہو بھی سکتی ہیں، اکثر جو NGOs ان کے پیچھے ایک بہت بڑا مقاصد ہوتے ہیں۔ اب انسانیت کے نام پر بات کرنی ہے۔ اب فلسطین کے اندر جو یہودی قتل عام کر رہے ہیں، تو اب اقوام متحدہ، عالم، پوری دنیا کی جو انسانیت کی تنظیمیں ہیں جی، ہمیں جانور کہیں پر قتل ہو جائے، مسلمان جو ہے نا جی گائے ذبح کر دیتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، یہاں مسلمان ذبح ہو رہے ہیں، انسان ذبح ہو رہے ہیں، مذمتی بیان ہم کرتے ہیں، یہ روک دینا چاہیے۔ جو یہاں پر کردار کیوں نہیں ادا کیا جاتا؟ وہ کہتے ہیں بس یہ جو دو ریاستی معاملہ ہے، تو یہودی یہ سمجھ کر کمار رہے ہیں کہ بس ہم نے، چونکہ وہ قرآن میں کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں ہم تو بس ہم ہی نے جنت میں جانا ہے۔ تو یہودیوں کو، عیسائیوں کو، ان کے یہودیت اور عیسائیت کے جہنم کے اندر عذاب الگ ہوگا، اور دین کے اعمال پر عمل نہ کرنے کی سزا الگ ہوگی۔ یہ ایک بڑا باریک مسئلہ ہے کہ کیا کافروں کو نماز نہ پڑھنے کی بھی سزا ہوگی؟ قرآن کہتا ہے کہ تم نے جہنم میں کیوں آئے؟ تو کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، حالانکہ وہ تو مومن ہی نہیں ہوں گے کچھ لوگ تو میں۔ تو اس کی جواب مفسرین نے یہ دیا کہ کفر کا عذاب الگ ہوگا، ایمان قبول نہ کرنے کی وجہ سے جتنی ایمان کی شرطیں عبادتیں تھیں، ہر عبادت نہ کرنے کی وجہ سے عذاب اللہ الگ دیں گے۔ تو ان کو یہ عذاب تو یہودیت کا الگ ملے گا، اور جو عالم مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے اور اس کو ثواب سمجھ کے وہ بہا رہے ہیں، اس کا انشاءاللہ دگنا تگنا عذاب و جہنم کے اندر تو اللہ ان کو دے گا، اور دنیا کے اندر بھی دے گا۔ تو یہ جو ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں جی ایسی بات، وہ ٹھیک بھی تو کہتے ہیں واقعتاً جنت صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میری نبوت کے بعد اب جب تک کوئی مجھ پر کلمہ نہیں پڑے گا، خاتم النبیین نہیں مانے گا، جو مرضی کر لے، اللہ نے جنت وغیرہ اس کو نہیں دینی۔ تو یہ ایک بڑا قطعی فیصلہ ہے۔ تو یہودیوں سے بھی، فلسطینیوں کے ان خون کا انشاءاللہ دنیا میں بھی اللہ بدلہ لے گا، اور قیامت کے دن بھی اللہ ان سے بدلہ ضرور لے گا۔